بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ اگر بلی گھر میں آ کر بچے دے دے تو بس ایک کام کر لو، اس کے بعد اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی کہ اگر آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں گی تو دولت اور پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بلی ایک حیران کن جانور ہے۔ اسلام میں بلی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے باوجود کہ اسلام کے مطابق بلی ایک حرام جانور ہے، یعنی بلی کو کسی بھی صورت کھایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بلی ہرگز بھی ناپاک جانور نہیں، بلکہ اسلام بلی کو ایک پاک جانور قرار دیتا ہے، جہاں تک کہ اگر کوئی بلی کسی کھانے پینے والی چیز میں منہ مار کر وہاں سے چلی جائے تو وہ کھانے والی چیز بھی ناپاک نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس چیز کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہمیں یوں ملتی ہے کہ ایک بار ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حدیثہ لے کر آتی ہے، اور اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، جس وجہ سے آپ اس عورت کو انگلی سے اشارہ کرتی ہیں جریزہ ایک جگہ رکھیں اور چلی جائیں۔ وہ عورت یوں ہی کرتی ہے، جس کے بعد ایک بلی آتی ہے اور حدیثہ کو ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیتی ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ حدیثہ کو اسی جگہ سے ہی کھاتی ہیں جس جگہ سے بلی کھا کر گئی ہوتی ہے، اور ارشاد فرماتی ہیں کہ بے شک بلی ہرگز ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلیاں تو گھر میں آنے جانے والی ہیں۔ اس طرح اسلام بلیوں کو گھر میں پالتو جانور کے طور پر پالنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام کیونکہ کسی بھی ایسے جانور کو پالنے کی اجازت نہیں دیتا جو کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ نہ پہنچاتا ہو۔ اس چیز سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بلیوں کے اندر بہت سے ایسے راز چھپے ہیں جن کے بارے میں اب تک ہم نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلیاں بہت ہی زیادہ پسند تھیں، اور آپ بلیوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک بلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو آپ پانی کے برتن کو سیدھا رکھ دیتے تھے تاکہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے، اور جب وہ بلی پانی پی کر آپ کے گھر سے چلی جایا کرتی تھی تو آپ اسی برتن کے پانی سے جس میں سے بلی پانی پی کر گئی تھی وضو کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں یہ بات مکمل طور پر کنفرم ہو جاتی ہے کہ بلیاں ہرگز ناپاک نہیں بلکہ مکمل طور پر پاک جانور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ قریبی صحابی تھے، اور بے شمار احادیث آپ سے منسوب ہے، لیکن یہ جان کر آپ کو ضرور حیرانی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام ابو ہریرہ تھا ہی نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ آپ کا نام ابو ہریرہ تو بلیوں سے پیار کرنے اور بلیوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ عربی زبان میں ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی، جبکہ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ اس طرح ابو ہریرہ کا مطلب بلیوں والا، کیونکہ ابو ہریرہ بلیوں سے پیار کیا کرتے تھے اور آپ کے گرد بے شمار بلیاں گھوما پھرا کرتی تھیں، اسی وجہ سے آپ کا نام ابو ہریرہ مشہور ہو گیا تھا۔ بلیاں کتنی پاک اور خاص مخلوق ہیں، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی بد یعنی برے جنات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کوے یا پھر سانپ کی شکل میں اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن جتنے بھی نیک جنات ہوتے ہیں یا جتنے بھی نیک مخلوق ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بلیوں کی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں آتی ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ان کی کوئی حاجت قبول نہیں ہوتی، وہ پھر چاہے جتنی مرضی وظیفہ کر لے لیکن کوئی بھی وظیفہ انہیں پھل نہیں دیتا۔
ایسے لوگوں کو بھی بزرگوں کی جانب سے یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ پہلے نمبر پر وہ استغفار کی کثرت کریں، جبکہ دوسرے نمبر پر یا تو وہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالیں یا پھر بلیوں کو کچھ کھانے پینے کو دے دیں۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اکثر شرارتی جنات انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن شاید آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ جنات بھی بلیوں کو بہت زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جنات بلیوں کو پسند کرتے ہیں اس لیے جس گھر میں بلیوں کو آنا جانا ہوتا ہے یا جو گھر والے بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور اکثر انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے رہتے ہیں، اور وہ گھر اور گھر والے بھی جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور ساتھ میں بلی ایک ایسا جانور بھی ہے جسے اکثر رزق اور دولت سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے بھی اکثر ایسی کہانیاں ضرور سن رکھی ہوں گی کہ فلانے شخص کے پاس کوئی بلی تھی، یا فلانا شخص گھر میں آنے جانے والی بلیوں کو پانی یا کھانا ڈالا کرتا تھا، یا فلانا شخص گلیوں میں گھومنے پھرنے والی بلیوں کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس شخص کے حالات ایسے بدلتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ 2 ٹائم کے کھانے کو محتاج ہوا کرتا تھا، وہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کا مالک بن جاتا ہے۔ بزرگان دین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بلی ایک ایسا جانور ہے تو بلی کی دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ 7 آسمان پار کر کے سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگانوں کا ماننا ہے کہ بلی اگر کسی سے خوش ہو کر اس کے لیے دعا کرتی ہے تو پھر وہ انسان کبھی بھی غریب یا محتاج نہیں رہتا، بلکہ اس انسان کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ اسے حساب بھی نہیں رہتا کہ اس کے پاس کتنی دولت، کتنا رزق اور کتنا پیسہ ہے۔ اس لیے بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بلی آ کر آپ کے گھر میں بچے دے دے تو ہرگز بھی نہ تو اس بلی کو اور نہ ہی بلی کے بچوں کو کچھ کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے بلی یا بلی کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ بلی اور بلی کے بچوں کا ہر ممکن خیال رکھا جائے۔ جب کسی بھی گھر میں آ کر بلی بچے دے اور یہاں تک کہ اس کے بچے بڑے ہو جائیں اور بلی بچوں کو دودھ پلانا بند کر دے، اس کے بعد بلی اللہ تعالیٰ سے اس گھر اور گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ بلی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس گھر اور گھر والوں نے میرے اور میرے بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا، یا اللہ تو بھی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، کبھی بھی اس گھر اور گھر والوں پر رزق کی تنگی نہ آنے دینا۔ یا اللہ، جس طرح اس گھر اور گھر والوں نے میرے بچے اور میری حفاظت کی، اسی طرح تو بھی اس گھر اور گھر والوں کی حفاظت کرنا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلیوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھنا، ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور مزید ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا دینا۔ جزاک اللہ۔